ناظرین آداب، میرا نام اخلاق احمد عثمانی۔ دوردرشن کیندر جے پور کی اس خاص پیشکش میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تصوف میں حب الوطنی اور خدمت خلق کا جذبہ۔ آج ہماری بات چیت کا موضوع یہ رہے گا۔ اسلام عربی کا لفظ ہے جس کا مول شبد سلم ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پناہ، یعنی پناہ میں جانا، شانتی میں جانا ہی اسلام کی مول اودھارنا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس مذہب کی ایک پوری بنیاد شانتی پہ یا شرن پہ رکھی گئی ہے، کیا آج اس مذہب کے ساتھ، اس کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ، کیا وہ شانتی کی جو کلپنا ہے یا شانتی کا جو تبصرہ ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے کیا؟ لیکن ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اسلام کی جو ڈیفینیشن تصوف میں بتائی گئی ہے، اس میں حب الوطنی اور خدمت خلق یعنی وطن کے ساتھ محبت اور خدمت خلق یعنی مانوتا کی سیوا کو بہت زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں دو خاص مہمان، سنی دعوت اسلامی کے جے پور شہر کے نگراں سید محمد قادری صاحب، ایک آپ مشہور اسلامی اسکالر ہیں اور بارہا آپ کو تصوف پر رائے دیتے ہوئے سنتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر شجاعت قادری صاحب، آپ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے قومی صدر ہیں اور ساتھ ہی تصوف کے فروغ کے لیے آپ نوجوانوں کے بیچ کام کرتے ہیں۔ چونکہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے تو شجاع صاحب اس میں لفظ حب الوطنی پہلے اور خدمت خلق بعد میں ہے۔ میں آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ حب الوطنی کا جو تصوف کا کنسپٹ ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو دو لفظ ہیں حب اور وطن، اس سے کیا معنی نکالا جانا چاہیے تصوف کی روشنی میں؟ حب الوطنی من الایمان، یہ عربی میں ایک پروورب بھی ہے، یعنی ایک کہاوت ہے، عرب جو ہے وہاں سے مشہور ہے کہ ایمان سے محبت، ملک سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور اس میں ایک دوسرا ہے کہ حب الوطنی نصف الایمان، یعنی ملک سے محبت آدھا ایمان ہے۔ تو اسلام میں ملک سے محبت کی اہمیت یہ ہے کہ آپ کا جو فیتھ ہے وہ تبھی مکمل ہوگا جب آپ اپنے ملک سے محبت کریں گے۔ تو اس سے ملک سے محبت کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو جی۔ تو اب کوئی بات ہی نہیں رہے گی کہ اسلام الگ ہے اور ملک الگ ہے اور ملک سے محبت ہے۔ تو یہ جو اسلام پر شک کرتے ہیں یا اسلام کے ماننے والوں پر شک کیا کرتے ہیں کہ ان کی پیٹریوٹزم پہ جو شک کیا جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے، اسلام خود جواب دیتا ہے۔ یا کچھ چند لوگ جو یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور وہ اسلامک نام والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اسلام بتاتا ہے کہ اسلام، آپ تبھی اسلامک ہوں گے اور مسلمان تبھی ہوں گے جب آپ اپنے ملک سے محبت کریں گے، اور بلکہ ایمان ہی آپ کا تب مکمل ہوگا، کمپلیٹ ہوگا جب آپ ملک سے محبت کریں گے۔ اور ملک سے محبت کیا ہے؟ دیکھیے، صوفیہ، آپ نے پوچھا کہ تصوف کے حوالے سے حب الوطنی کیا ہے، تو حب الوطنی، حب محبت، اور وطن ملک، دیش، راشٹر۔ اور راشٹر کیا ہے؟ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے راشٹر، کسی میوزیم کا نام نہیں ہے، ملک، راشٹر نام ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کا۔ تو وہاں کے رہنے والے لوگوں سے محبت کرنا اصل میں راشٹر پریم ہے، اصل میں دیش پریم ہے، حب الوطنی ہے۔ آپ نے دونوں موضوع ملا دیے۔ تو یہ اسلام کا کلیئر کٹ میسج ہے حب الوطنی کے حوالے سے، اور یہی تصوف کا ہے۔ تصوف میں اس چیز کو اور تھوڑا بڑھا دیا گیا ہے۔ تو اسلام اور وطن سے محبت، یہ دونوں ایک چیزیں ہیں، ان کا آپس میں ایک بہت بڑا ریلیشن ہے، اور تصوف میں اس کو صوفیہ نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا ہے۔ آپ تصوف میں صوفیہ کی زندگی دیکھیے، جو صوفیہ کرام آئے، صوفی سائنٹ آئے، انہوں نے وہ کوئی خراسان سے آیا، کوئی سمنان سے آیا، کوئی تاجکستان سے آیا، مڈل ایسٹ سے آیا، کوئی CIS سے آیا، لیکن یہیں آ کے بس گئے، وہ یہاں سے واپس نہیں گئے اپنے وطن کو، بلکہ جتنے بھی آئے وہ یہیں آ کے بس گئے، اور یہاں کے کلچر کو اڈاپٹ کر کے ایک اسلام دیا، جو اسلام یا انڈین سب کانٹیننٹ میں پریویل کر رہا ہے۔ جی سید صاحب، چونکہ آج کے موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے خدمت خلق کا تصوف میں کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلے صوفی جو ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی زندگی ہی دراصل سارے صوفیوں کے لیے نمونہ ہے. اور ہندوستان میں جتنے بھی بڑے بڑے مشہور صوفی ہیں، چاہے ناگپور کے بابا تاج الدین ہو، یا پھر دہلی کے نظام الدین قطب الدین نصیر الدین ہو، یا پھر اجمیر کے خواجہ معین الدین ہو، جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں صابر علاء الدین کلیر شریف کے، اور جتنے بھی اولیاء ہیں، تو انہوں نے حضور کو فالو کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو ذات اور جو زندگی ہے، وہ یہ کہ خود پیٹ پر پتھر باندھنا، 3 دن فاقہ کرنا، روزہ رکھنا، لیکن اگر کوئی سائل آ جائے تو اسے محروم نہیں لوٹانا، یعنی خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلانا. نمبر 2، سمسیا کسی کی بھی ہو ان سب کو سننا. اور یہ چیز کسی آپ سائیکولوجسٹ سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا آپ کو کہ آپ اس کا سمادھان کرو یا نہ کرو، اس کا سولوشن نکالو یا نہ نکالو، لیکن جب کوئی آدمی اپنی سمسیا آپ کو بیان کر دیتا ہے تو اس کے مائنڈ کو کتنا پیس ملتا ہے، اس کو اس کی آدھی تکلیف اسی وقت دور ہو جاتی ہے. ایک پاگل جیسی عورت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے تم سے کچھ کام ہے. ہاتھ پکڑ کر کے لے گئی، اور کم و بیش اس نے 1 آور سے زیادہ حضور سے گفتگو کی، اور جب اس کا جی بھر گیا وہ چلی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس پاگل عورت کے چکر میں پڑ گئے، وہ تو مینٹل ہے، اس سے تو کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا. تو حضور نے فرمایا تھا کہ جس سے کوئی بات نہیں کرتا اسی سے تو میں بات کرتا ہوں، اگر میں بھی اس سے بات نہ کروں تو پھر اس کی بات سنے گا کون. اور یہی سیم کانسیپٹ ہندوستان میں صوفیاء اکرام نے ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا، جیسا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ روزہ رکھتے لیکن سحری بھی نہیں کرتے اور افطار بھی نہیں کرتے، پانی پر روزہ. تو کسی نے کہا کہ حضور آپ اس طریقے کا میرا دل اندر سے جلا جا رہا ہے کہ فٹ پاتھ پر کئی ایسے بھکاری ہیں جو بغیر کھائے سو گئے، بغیر پیے سو گئے، میرے حلق کے نیچے نوالا اترتا ہی نہیں. یعنی یہ جو غم ہے، یہ جو مانو پریم ہے، یہ جو یعنی بھوکا کوئی ہے لیکن ایک ان کے اندر اس چیز کا جو سینسیٹیو ہے، وہ یعنی حساسیت سمجھ لیں آپ اس کو. تو یہ ہے. پھر آپ کی عادت یہ تھی کہ صبح سے لے کے شام تک کیوں لگی ہوتی آپ کے وہاں، اور لوگوں کی باتیں آپ سنتے، اور پھر فرماتے کہ میرا دل اس وقت غم سے بھرا ہے، اور فرماتے میرے دل میں میرا غم نہیں ہے، یہ جو مخلوق آ کر کے اپنے دکھڑے سناتی ہے وہ غم مجھے کھایا جا رہا ہے. اور کیفیت یہ ہے خدمت خلق کے جذبے کا کہ آپ نے نہ صرف اپنے آپ کو تعجب ہوگا کہ 70 من نمک اس دور میں ان کے باورچی خانے میں لگتا تھا ایک وقت میں، اور اگر آج کے حساب سے آپ دیکھیں تو یہ 2800 کلو، ہاں 2800 کلو، اور 3000 سے زیادہ لوگ کھانا کھاتے تھے ایک وقت. اور پھر یہ جذبہ تھا کہ ان کو کھلاتے اور پھر کھلانے کے بعد خوش ہوتے. تو دراصل معاملہ یہی ہے صوفیوں کا کہ خود بھی جیو، جینے دو سبھی کو، ایذا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو، اسلام کا یہی درس منور. جی شجاع صاحب، عام طور پہ ایک جو کنسیپٹ یہ دیا جاتا ہے جس میں ہم جو دیکھتے ہیں ابھی کا جو ریڈیکل ایلیمنٹ ہے، اس کا ایسا ماننا ہے کہ اسلام لوکلزم پہ یقین نہیں کرتا. ان کا ایک دلیل یہ ہوتی ہے کہ یہ جو علاقائیت ہے، یعنی تو تم اس حصے سے پیار کرو، تم اس سے، ان کا یہ ماننا ہے کہ اسلام میں اس کا کنسیپٹ نہیں ہے.
اور شاید وہ اسی کے بوتے شاید ایک خلافت کے ایک جو کانسیپٹ ہے جس میں تو یہ بالکل نہیں مان سکتا کہ ایسی بات کہنے والے اس اسلام کے بہت ہی ریفائنڈ آئیڈیا میں یقین رکھتے ہوں گے. لیکن کیا علاقائیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا اس طرح کی کوئی بات ہے جس کے دم پہ بہت سارے لوگ مسلمان نوجوانوں کا ریڈیکلائزیشن کر دیتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو آپ نے بات بتایا اس کو ریڈیکل ایلیمنٹ اور ریڈیکل آرگنائزیشن اس چیز کا حوالہ دے کے کہ دیر از نو ریسزم ان اسلام، یہ ایک ٹیگ لائن لے کر کے، یا لوکلزم، ہاں لوکلزم کہہ لیجئے، علاقائیت جس کو بولتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، ریجنلزم جس کو بولتے ہیں، جی ہاں، تو اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو دیکھیے اس میں بڑا کنفیوز کیا جاتا ہے یوتھ کو. میں آپ کو حضور کے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تصوف کی، اسلام کی، اور جیسا کہ سید صاحب نے کہا کہ سب سے بڑے صوفی خود حضور پاک ہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کی زندگی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. جب آپ کو ہجرت کا یعنی مائگریشن کا حکم آیا اور مکہ سے آپ کو مدینہ جانا ہوا، تو میں واقعہ بتا رہا ہوں، اس کا مفہوم حدیث کا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ اللہ کا جو محبوب شہر ہے، یعنی اللہ کو جو پیارا شہر ہے وہ مدینہ ہے، میرا جو پیارا شہر ہے وہ مکہ ہے. کیا بات. اور مکہ کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ وہاں آپ پیدا ہوئے تھے، وہیں آپ کی پرورش ہوئی، وہیں جوان ہوئے، شادی بھی وہیں ہوئی آپ کی، اور وہیں پر آپ نے اعلان نبوت بھی فرمایا. تو یہ جو علاقائیت یا ریجنلزم ہے، یہ کہیں نہ کہیں تو وطن سے یا علاقے سے محبت تو دکھاتی ہے نا. جی. تو یہ تو بالکل ہے اسلام میں. ہاں، جس چیز کو منع کیا گیا ہے وہ کیا منع کیا گیا کہ تم اس بیس پر کسی سے یہ مت کہو کہ وہ فلاں علاقے کا ہے اور آپ فلاں علاقے کے تو آپ سپیریئر ہو گئے. سپیریئر یعنی اونچے اور نیچے میں بھید بھاؤ کرنے کے لیے اسلام نے منع کیا ہے کہ اگر کوئی عرب کا ہے تو اسے یہ حق نہیں کہ وہ نان عرب پہ اپنے آپ کو فوقیت دے، ترجیح دے، اجمی پہ، ہے نا. تو اس چیز کو اسلام نے منع کیا ہے. اب یہاں پہ جو آرگنائزیشنس ہیں، ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن، وہ اس چیز کو کہ اسلام میں علاقائیت یا ریجنلزم نہیں ہے اور وہ جغرافی کو بھی نہیں مانتا، تو وہ مس گائیڈ کرتے ہیں. شجاع صاحب، اس میں ایک ایکسٹینشن کوشچن ہے میرا آپ سے کہ جو دا لاسٹ سرمن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، انتم سمبھاشن ہندی میں کہتے ہیں، اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے لوگوں میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، جسے پکڑے رکھو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے. اپنی سنت اور قرآن اور اہل بیت کا ذکر کیا. ساتھ ہی آپ نے جو بات کہی، جس کا ذکر آپ نے کہا کہ اب نہیں ہے کسی کو بڑھوتری کسی کالے کو گورے اور گورے کو کالے پہ، نہ عرب کو غیر عرب پہ اور غیر عرب کو عرب پہ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں، مجھے جو سمجھ میں آیا، آپ تھوڑی اس کی تشریح کیجئے، کہ آپ بردرہڈ کو بچا رہے ہیں، ریجنلزم کو بچا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس کے پھیرے میں کوئی دوسری چیز کا نقصان نہ کر دے انسانیت، اس کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. آپ کا کیا آئیڈیا ہے؟ بالکل آپ کا جو آپ نے جو لاسٹ ہم نے بتایا اور آپ نے اس کو کوٹ کیا، بالکل آپ کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اس پر یہ کہیں کوئی یقین نہ کر لے کہ چونکہ ہوتا کیا تھا کہ عرب میں اکثر مانا جاتا تھا کہ عرب از سپیریئر دین نان عرب، یہ کلچر تھا. اور پھر ان میں بھی یہ تھا کہ صاحب فلاں قبیلہ ہے وہ سپیریئر ہے اور قبیلوں میں. اور اس سے پہلے دیکھیں تو آپ بنو اسرائیل جن کو ہم بولتے ہیں، ان کو آج بھی زوم ہے کہ ہی از سپیریئر، اور بلکہ وہ تو سبھی جتنی قومیں، اور اسلام نے سب آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا. تو اسلام نے ایکویلٹی اور بردرہڈ کا جو پیغام دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ سب انسان برابر ہیں، کسی کو کوئی سپیریئرٹی حاصل ہی نہیں ہے، نہ ریس پہ، نہ ریجن پہ، نہ کاسٹ پہ، نہ کریڈ پہ. اس چیز کو ریجیکٹ کیا. لیکن جو علاقائیت کی ہے، جو اپناپن کی بات ہے، وہ تو پریزرو کیا نا اسلام نے. میں نے آپ کو حضور کے واقعے سے بتایا، تو وہی صوفیاء نے کیا. اور وہی وطن کا بھی کانسیپٹ بھی وہی ہے کہ اچھا، پھر آپ کو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب شادی کا آپ نے ذکر فرمایا حضور پاک نے، تو کہا کہ شادی آپ کریے تو اپنے قبیلے میں کیجیے، اپنے کنبے میں کیجیے، تاکہ پہچان رہے، ہے نا، ایک جو ہے آپس میں آپ لوگ شناخت قائم رہے. تو وہ بھی کیا ہے، وہ بھی آئیڈینٹی کے لیے ہے یہ، اور یہ بھی ایک لوکلزم ہے. تو یہ دونوں چیزیں واضح ہیں. سید صاحب، میں آپ سے نظام خانقاہی پہ کچھ تبصرہ چاہتا ہوں کہ صوفیزم کا جو بیسک آئیڈیا ہے خدمت خلق کو لے کر، وہ یہ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ اگر کوئی خانقاہ تک آئے تو اس کی بھوک کا انتظام ہے، ذہنی طور پہ پریشان ہے تو دعا سے ذہنی روحانی علاج کا انتظام ہے، اگر وہ بیمار ہے تو دوا کا انتظام ہے، تھکا ہوا ہے تو نیند کا انتظام ہے،
اور اگر اسے زندگی میں کہیں راحت چاہیے تو مشورے کا انتظام ہے. نظام خانقاہی کا خدمت خلق میں کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو اصحاب صفہ، جو حضور علیہ السلام کی یونیورسٹی ہے، اور جو صفہ ہی سے صوفی لفظ بھی نکلا ہے، اہل صفہ ہی سے صوفی بنے بھی ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کی کیفیت یہی تھی کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ کر، یعنی اس میں غریب سے غریب تر بھی تھے اور مکے کے بہت بڑے دولت مند لوگ بھی تھے، لیکن حضور کی محبت میں وہ سب چیز چھوڑ کر کے مدینے آ گئے تھے. تو ان کے کھانے پینے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی شادی کی بھی فکر کرتے. اب شادی ہو گئی تو میاں بیوی رہے گے کہاں، اس کا بھی انتظام حضور کرتے. یہ تمام چیزیں صوفیہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے. اور حقیقی بات یہی ہے کہ دہلی میں وہ دور جو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا تھا، جس دور کو لوگ یہ کہتے تھے کہ صحابہ کا دور لوٹ آیا، یعنی وہ دور. اگر آپ سرکار نظام الدین اولیاء، اور میں تو ایک میسج دینا چاہوں گا دوردرشن چینل کے حوالے سے، کہ وہ جو سرکار نظام الدین اولیاء کا ایک کانسیپٹ تھا اور ان کا جو خانقاہی نظام تھا، اگر آج اس کو جلا بخشی جائے تو پوری دنیا سے نفرتیں ختم ہو جائے. کیا بات ہے، پوری دنیا سے نفرتیں ختم ہو جائے. اس لیے کہ وہاں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ کسی کو نام پوچھ کر کے بٹھایا گیا. کیا بات ہے، جو آیا اس کی مدد ہوئی، جو آیا اس کی خدمت ہوئی. بادشاہ حیران تھا، بادشاہ حیران تھا، انہیں ملنا چاہتا تھا تو وہ بادشاہ کو وقت نہیں دیتے تھے. التتمش، ہاں، تو بادشاہ یہ کہتا تھا کہ آپ دربار لگاتے ہو تو ہمارے وہاں بھی تو آپ میں اور ہم میں فرق کیا؟ کہ تمہارے جو دربان ہوتے ہیں وہ غریبوں کو روکتے ہیں اور ہمارے دربان امیروں کو روکتے ہیں. کیا بات ہے، بادشاہوں کو روکتے ہیں. پھر وہ بادشاہ ایک مرتبہ ان کی خانقاہ میں چلا گیا تو کیا دیکھا کہ ان کے جو گھوڑے تھے، اونٹ تھے، ان کی نال میں سونے اور چاندی لگے. تو کہنے لگا بھائی سونے چاندی تو بادشاہ استعمال کرتے ہیں، آپ کا وہ تیرے نزدیک عزت ہے کہ تو سر کے تاج پر رکھتا ہے، اور ہمارے نزدیک اس سونی چاندی کی عزت یہ ہے کہ ہمارے جانور کے سموں میں یہ سونے اور چاندی ہوتے ہیں. گویا انہوں نے جو ایک نظام قائم کیا تھا. اچھا، پھر آپ دیکھیے خسرو جو آپ کے خاص شاگرد تھے، وہ ہر حکومت میں کوئی نہ کوئی عہدے پر رہے. جی، وجہ یہ تھی کہ صوفیاء اکرام نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، یعنی جو بادشاہ تھے ان کے ساتھ بھی اپنے لوگوں کو لگائے رکھتا کہ وہ بھی صحیح راستے پر آ جائے، وہ بھی ظلم سے بچے، تشدد سے بچے. اور یہی وہ نظام تھا کہ آج پوری دنیا میں اور خاص طور پہ ہندوستان میں جو چشتیت کا بول بالا ہے، اور جو ایک خانقاہی نظام کا بول بالا ہے، اور یہی وہ خانقاہی نظام ہے جس نے نفرتوں کو ختم کر کے دلوں میں محبتیں پیدا کی. شجاع صاحب، یہ تھوڑا ہمیں سمجھانے کی کوشش کیجیے ہمارے ناظرین کو کہ تصوف کا جو لفظی معنی ہے، اس کا سیدھے طور پہ جوانی سے کیا کنیکشن ہے؟ کیونکہ یہ ایک بڑا مسکنسیپشن یہ ہے کہ اگر آپ صوفی ہو جاتے ہو تو معاف کیجیے گا کہ بزرگوں کی چال ہے، یعنی بوڑھا ہو جانا جس کو بولتے ہیں. آپ کیا اس طرح سے آئیڈیا دے سکتے ہو؟ مثال کے طور پہ مان لیجئے کہ آپ بھی نوجوان ہیں، ہم تو چل رہے ہیں ودائی کی طرف ہیں، تو تصوف میں جوانی کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ میں ایکچوئل میں جو میرا کوشچن ہے، جس کو شاید میں ٹھیک سے فریم نہیں کر پا رہا، وہ یہ کہ آپ یوتھ آرگنائزیشن چلاتے ہیں، تو کیا تصوف کا آئیڈیا آپ دے پاتے ہیں کیا پوری طریقے سے؟ وہ کتنا فٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ ایسا فٹ ہونے کے بعد ہی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ وہ شخص اپنے کریکٹر میں بھی تبدیلی لائے گا، نرمی اپنائے گا، ادارتا کی طرف بڑھے گا، انکلوسیو ہوگا، سب کو اپنا بھائی سمجھے گا اور وطن سے محبت کرے گا. تو جو کنیکشن بٹوین یوتھ اینڈ تصوف ہے، وہ اس کی گنجائش کتنی ہے؟ بالکل، آج کے وقت میں جو گنجائش ہے بلکہ ضرورت ہے تصوف نوجوانوں کے اندر پیدا کرنے کی، کیونکہ اس وقت جو گمراہی اور جو آپ نے ذکر کیا کہ ایک ریڈیکلائزیشن کا جو دور ہے، اگر یہ تصوف کسی بھی یوتھ کے اندر رہے گی تو وہ دونوں چیزیں نہیں آئیں گی، نہ گمراہی آئے گی اور نہ ریڈیکلائزیشن نہیں آئے گی. کیسے میں بتاتا ہوں، دیکھیے یہ جو نوجوانی کا دور ہے نا، یہ بڑا ہی
ایک سینسٹیو دور ہوتا ہے ہر کسی انسان کے دور میں، اور یہاں بہکنے کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے، دونوں طرف گنجائش ہوتی ہے. وہ ایک طرف گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور ریڈیکل ہاتھوں میں بھی جا سکتا ہے. تصوف کیا بیلنس رکھتا ہے. تصوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے اور کسی جنگل میں جا کے اللہ اللہ کرنا ہے، بلکہ اس دنیا میں رہ کر برائیوں سے لڑ کر اچھائی کی طرف جانا ہے. تو اگر ہم کیا کرتے ہیں یوتھ کو، جو ہمارے مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے جو یوتھ ہیں، ان کے اندر یہ میسج دیتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر جو صوفیزم کی بھاونا ہے وہ رہے گی اور صوفی کیریکٹر آپ اپنے اندر ڈھالیں گے تو ایک تو آپ کا اوور آل ڈیولپمنٹ ہوگا، سیکنڈ یہ کہ آپ کے بہکنے کے چانسز بہت کم ہوں گے. اسلام کا جو ریئل پیغام ہے، اور ایک حدیث سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں میں، کہ جب قیامت میں حساب و کتاب ہوگا تو اس میں کوئی انسان تب تک نہ ادھر جا پائے گا نہ ادھر جا پائے گا جب تک وہ جوانی کہاں بتائی اس کا حساب نہیں دے پائے گا. وہ یعنی جوانی کی اتنی امپورٹنٹ اسلام میں دی گئی ہے. تو اس یوتھ کو جب یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ دور ہے ہمارا، اور اگر ہم جو صوفیہ کا طریقہ ہے وہ اپنائیں گے تو مذہب پہ بھی قائم رہیں گے، اور جو ایک مورل ویلیوز ہیں، جو ایک سسٹم ہے جو سوسائٹی کا ہے، اس پر بھی ہم کھڑے بیٹھیں گے. تو وہ اسے چیزیں پھر سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ہمیں سوسائٹی میں رہنا ہے تو دوسروں سے انٹریکشن بھی کرنا ہے. وہ تبھی ہو پائے گا جب وہ صوفیہ کے بیچاروں کو مانے گا، اور پھر اسے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم تصوف کو مانیں گے تو اسلام کا جو پیغام ہے اس پر بھی ہم کھڑے بیٹھتے ہیں. تو یہ فٹ دونوں میں بیٹھ جاتا ہے. سید صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مولا علی، حضرت علی کو دا لیڈر آف صوفیزم کہا جاتا ہے. آپ کی زندگی سے خدمت خلق کا کیا پیغام ملتا ہے؟ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا جب انتقال ہوا تھا تو کوفے والے یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسا لگا کہ ہم یتیم ہو گئے. کوفے والے اس لیے کہ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میرے والد کے انتقال کے بعد میرے لیے سب سے دشوار کام یہی ہوا، اور میں خود سوچتا تھا کہ میرے والد اپنی حیات میں کتنے بیواؤں کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کتنے یتیموں کے سر پر جو ہے وہ شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے، اور کتنے گھروں کا چراغ جلاتے تھے. یعنی یہ مولا کائنات کا حسن اخلاق تھا. سیاست اپنی جگہ، آپ امیر المومنین ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن خود آگے بڑھ کر کے خدمت کرنا. اور پھر مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ نسل ہی تو ہے، چاہے خواجہ غریب نواز ہو، چاہے غوث الاعظم دستگیر ہو، چاہے قطب الدین صاحب ہو، یا پھر نظام الدین اولیاء، یہ مولا علی کی اولاد ہے. ان کی بھی اگر آپ زندگی کو آپ دیکھیں تو غریب نواز انٹر ہو رہے تھے انڈیا میں اور محمود غزنوی جا رہا تھا، تو محمود غزنوی نے آپ کو کہا کیا کرو گے یہاں صوفی صاحب؟ تو کہا تھا بھائی تم تلوار کے زور پہ آئے تھے، جانا پڑا، اس لیے جانا پڑا. ہم تلوار لے کر نہیں آئے ہیں، ہم تو نبی کا کردار لے کر آئے. اور یہی وہ چیز ہے کہ آج محمود غزنوی کو ہو سکتا ہے کہ لوگ ریجیکٹ کر دے، لیکن ہندوستان کا رہنے والا کوئی شخص چاہے وہ کسی دھرم کا ہو، وہ کبھی غریب نواز کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا. وہ دل سے ان کا سمان کرتا ہے، اور وجہ یہ کہ انہوں نے دل جیتے ہیں، دل جیتے. اور پھر حدیث یہ ہے کہ جیسے حب الوطنی کے حوالے سے بات چل رہی تھی، آدمی کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اب جیسے آپ اور میری مٹی کون سی ہے یہ کب پتہ چلے گا کہ بھائی کس مٹی سے آپ کو بنایا گیا، کس مٹی سے. ٹھیک ہے، پیدا ہم کہیں بھی ہوئے، لیکن کس مٹی سے بنایا گیا یہ اس وقت فائنل ہوگا جب ہم دفن ہوں گے. تو جو ہماری گریو ہوگی، قبر ہوگی، وہی ہماری اصل مٹی ہے، پیدائش کی جگہ. تو اللہ نے، قدرت نے پہلے سے لکھ دیا تھا، اگرچہ خواجہ سنجر میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، بختیار کاکی عراق میں پیدا ہوئے، کہیں بھی، لیکن لکھ دیا گیا تھا کہ ان کا مقدر ہندوستان ہے. اور یہ ہندوستان والوں کو محبت دینے کے لیے ہی پیدا ہوئے، اور ان کا کام یہی ہے کہ یہ اسی مٹی میں سمائیں گے، اور اسی مٹی کے لوگ. جیسے بہت پیاری بات مجھے لگی شجاعت صاحب کی کہ انہوں نے سٹارٹنگ میں بات بتا دی کہ محبت وطن سے کرنے کا مطلب یہی ہے
کہ وہاں کے لوگوں سے محبت ہو. اگر آپ کو وہاں کے لوگوں کے حوالے سے محبت نہیں ہے, نفرت ہے, اس لیے کہ یہ جو رسپیکٹ اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے یہ ٹو وے ہوتا ہے. اگر آپ نے پہلے سے کسی کو اپنا دشمن مان لیا ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کا زندگی میں کبھی دوست بنے. صوفیہ نے کبھی کسی کو اپنا دشمن نہیں مانا, چاہے وہ سادھو ہو, چاہے وہ پاپ ہو, چاہے وہ فادر ہو, چاہے وہ چرچ کی کوئی نرس ہو, کوئی بھی ہو. انہوں نے سب کو محبت دیا اور سب کو انہوں نے ایک ہی چیز, یہ آدم کی اولاد ہے, یہ آدم کے بیٹے ہیں, یہ آدم کی نسل سے ہے اور میں بھی آدم کا بیٹا ہوں. اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کے گھمنڈ کو ختم کرتی ہے, غرور کو ختم کرتی ہے. اور صوفی میں غرور نہیں پایا جاتا, یہ اس کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے. شجاع صاحب, چونکہ پروگرام اختتام کو چاہتا ہے تو میں بہت ہی چھوٹا سا تبصرے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا خدمت خلق سے حب الوطنی کا راستہ طے ہوتا ہے؟ سوال ایک ہی رہے گا آپ دونوں سے. بالکل ہوتا ہے. جتنا بھائی خدمت خلق کیا ہے؟ مانو سیوا. مانو سیوا مطلب جو دیش میں مانو رہ رہے ہیں ان کی آپ سیوا کریں گے تو حب الوطنی آٹومیٹک اس سے کنیکٹ ہو جاتی ہے. وہ اصل سیوا تو یہ ہے کہ جو ملک کے لوگ ہیں, جو دیش کے لوگ ہیں, ان کی آپ سیوا کرو گے تو خدمت خلق ہو جائے گی. آپ کیا مانتے ہیں؟ دیکھیے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا, میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا, میں بیمار تھا تو دیکھنے نہیں آیا, اور میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا, میرے پاس کپڑے نہیں تھے تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے. بندہ کہا مولا تو تو خدا ہے, تجھے کا وہ یاد ہے فلاں بندہ بیمار تھا, تو اگر اسے دیکھنے چلے جاتا تو مجھے پاتا, تو فلاں بھوکے کو کھانا کھلاتا تو مجھے پاتا. نماز ہی میں خدا نہیں ملتا, مندر ہی میں خدا نہیں ملتا. خدا کہاں ملتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں. جس کا دل تم نے خوش کر لیا, سمجھ لو یہ دل نہیں خوش کیا ہے اس بندے کا, تم نے رب کو خوش کر دیا. جی, تو اوورآل آئیڈیا یہ ہے کہ دونوں ایکچوئل میں ایک ہی بات ہے کہ اگر آپ, جس کو ایک ہندی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, اگر آپ خدمت خلق کرتے ہیں تو ایک بڑے تصوف کے بڑے آئیڈیا کو پا جاتے ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور اس پورے مدعے کے اوپر تبصرہ کیا. تو ناظرین, یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدمت خلق کا ہی ایک ڈپارٹمنٹ ہے حب الوطنی. اگر آپ کسی انسانیت کی خدمت میں اپنی زندگی کو جذب کر لیتے ہیں تو بالآخر آپ حب الوطنی کا فریضہ ادا کرتے ہیں اور تصوف کو پا جاتے ہیں. اقبال کے الفاظ میں سمجھیں تو چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا, نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. علامہ کے اس الفاظ کی بہتر ترجمانی ہندوستان کی فضا کرتی ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اجمیر کے قریب خود کا گھر پاتے ہیں اور یہاں سے امن اور محبت کا پیغام پوری دنیا کو دیتے ہیں. یہ کارکرم آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. آپ سبھی کا شکریہ. آداب.